خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان دوسرا روزہ ہو چکا ہے. افطار کی جناب آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں. گرمی بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ یہی صبر ہے اور اسی صبر کی وجہ سے ہم خوشنودی رب کی طرف بڑھتے ہیں. اب اللہ کی خوشنودی حاصل کر پاتے ہیں. یہی موضوع ہے ہمارا آج کا اپنے اس سیگمنٹ کے اندر. جو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ان سے اسی پر بات کریں گے کہ خوشنودی رب حاصل کرنے کے لیے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ہم خوشنودی حاصل کر سکیں. میں اپنے مہمانوں کو اپنے دائیں جانب میں تعارف کراؤں گا اور جو بائیں جانب ہے وہ نبیہ تعارف کرائیں گی کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے. لیکن بہت ہی اچھا پینل ہے اور کل بھی ہمارے ساتھ تھے, آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے. نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اختر قریشی صاحب. سب آپ کا ہی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آج بھی کوئی اور بہت اچھا کلام آپ سے ہم سنیں گے. بالکل جی. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں طاہر تبسم قادری صاحب, بہت ہی شفیق شخصیت ہیں, بڑی لاجک کے ساتھ اپنی گفتگو ہمیں بتاتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, نعت خواں کلام سنیں گے. ان سے ہم حسیب ارشاد چشتی صاحب بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگ آج بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب آپ سے کہ ایک انسان جو کہ دن رات محنت کرتا ہے, اپنے روزگار کے لیے نکلتا ہے اور کام کرتا جا رہا ہے, اس کو کھانا بھی مل رہا ہے اور کچن بھی اس کا چل رہا ہے, تنخواہ بھی اس کو وقت پر مل رہی ہے, لیکن اس کا مالک خوش نہیں ہے تو اس کو سکون نہیں آئے گا. تو اسی طرح اگر ہم نماز کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم سے اگر خطا ہو جاتی ہے تو ہمارا جب رب بھی خوش نہ ہوا تو پھر انسان بھی خوش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی وہ کون سی ادا ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے, جس سے ہم اس کا اور قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول یہ مومن کے ہر عمل کی میں سمجھتا ہوں منزل معراج ہے. اس کی معراج یہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس عمل کے نتیجے میں میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی تو زندگی جو ہوتی ہے نا, حتیٰ کہ اس کی موت, وہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے, یہ نظریہ رکھتا ہے, یہ سوچ ہوتی ہے, اس کی منزل یہ ہوتی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. بندہ سارا کچھ کرتے ہی اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور یقیناً اللہ کے پاک باز بندے سرخرو ہو کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. جب واپسی کا سفر کرتے ہیں تو آسمان سے ان کے لیے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اے وہ نفس مطمئنہ, تو کس شان و شوکت کے ساتھ پلٹ رہا ہے کہ تو اللہ سے راضی ہے اور تیرا اللہ تو اس سے راضی ہے. یقیناً بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جب اس کی زندگی اس انداز سے گزرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں محض اس لیے بیان کی ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم بھی وہاں سے اصول زندگی سیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات سورہ طٰہٰ میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ما عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ, اپنی قوم کو لے کے آ رہے تھے تو آپ قوم کو پیچھے ہی چھوڑ کر بہت تیزی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو اللہ پاک نے محبت اور پیار سے پوچھا موسیٰ قوم پیچھے رہ گئی, آپ اتنی جلدی میں آگے کیوں آگے؟ تو کیا عرض کرتے ہیں اجلت الیک ربی لترضی, اللہ میں نے تیری محبت کے اصول کے لیے ان کو وہاں بھول کے آگے بڑھایا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے, رب اللہم وفقنا لما تحبہ وترضی, اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو تیرے پسندیدہ ہیں اور جن کے کرنے سے تو ہم سے خوش ہو جائے, تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ اکبر, فتبسم ضاحکا من قولہا, جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا نا کہ چونٹی میرا نام لے کر چونٹیوں کو تقریر کر رہی ہے کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون, کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کے آ رہے ہیں, اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ان کی فوج لاشعوری طور پہ تمہیں روڑ نہ ڈالے. آپ نے ان کو اس کی جب تقریر سنی نا, اللہ نے علم دیا تھا نا پیغمبر علیہ السلام کو کہ میرا نام لے رہی ہے چونٹی, کوئی میرا تعارف ہے اور میرا نام لے کے وہ تقریر کر رہی.
تو آپ مسکرائے، اور وہاں جو اللہ کی نعمتیں دے کر کہا نا، ذرا وہ سنیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے اللہ کریم مجھے وہ اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو ہم سے راضی ہو کیا جائے۔ بات۔ انبیاء علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ کے تلامذہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کا انداز کیا ہے؟ اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے فرمایا تواہم سجدا رکعا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ مہاجر جنہوں نے اپنی دولت چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کس لیے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شاہ جی اللہ آپ ہم کی سے اسی خوش بات ہو کے جائے۔ اوپر کہ آپ نے جو خوشنودی رب کی جو ہم بات کر رہے ہیں، میں اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں ذرا مفتی صاحب آپ کی طرف، کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، تہجد، کیا بس یہی کافی ہے؟ اللہ کی رضا صرف انہی چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم ٹاپک ہے اور بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، جہاں سے آغاز کیا ہماری بہن نے کہ ہم چاہے تارے توڑ کے لے آئیں لیکن ہمارا مالک ہم سے راضی نہیں ہوتا، جس کے ہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا مالک ہے جو بڑی جلدی مان جاتا ہے، غلطی کریں تو معافی مانگے مان جائے گا، بلکہ اس کی رحمت بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے معافی نہیں مانگتا۔ کیا بات کہی ہے، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ جو توبہ نہیں کرتا، جو اس کے دروازے پر نہیں آتا، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو مانگتا ہے اس سے ناراض نہیں ہوتا، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جتنی شان ہے، جلدی اس اللہ رب کی تبارک شان و ہے۔ تعالیٰ اچھا میرے ذہن میں اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، میں آگے چل کے کروں گا اسی بات کے اوپر۔ ایک سوال میرے ذہن میں جو آگے چلیں گے، آپ کنٹینیو کریں۔ عرض یہ ہے کہ اسی اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اعمال کا دار و مدار اسی پہ ہے، اور مسلمان کی زندگی کا حاصل یہی ہے۔ اگر نیت آپ کی اچھی ہے تو چھوٹا سا عمل بھی آپ کی کشتی کو کنارے لگا دے گا، اور اگر نیت اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، صلہ و ستائش ہے، تعریف و توصیف ہے، اپنی واہ ہے، تو پھر پہاڑ کے برابر بھی عمل کیوں نہ ہو، وہ سارے کا سارا رائیگاں چلا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات مخلصین لہ الدین، قرآن نے کہا کہ دین کو خالص اسی کے لیے کر دو۔ اب اس کی رضا، پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی رضا کتنی مطلوب ہے اور کس درجہ مطلوب ہے۔ ظاہر بات ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے رول ماڈل جو ہے نا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ مرشد لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے کشف المعجوب شریف، جس کے بارے میں بہت سارے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو تو وہ گھر میں کشف المعجوب شریف رکھے اور اسے پڑھے تو سمجھے اسے راہ ہدایت مل جائے گی۔ کشف المعجوب شریف میں آپ نے اللہ کی ایک نیک بندی کا واقعہ لکھا ہے، ان کا نام ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا معروف نام ہے، دیکھیے آپ نے بھی سنا تو سمجھ گئے۔ یہ ہیں لوگ ہمارے لیے رول ماڈل، یہ اللہ کے ولی۔ وہ کیا کہا کرتی تھی؟ اللہم ان کنت اعبدک طمعا فی الجنہ فاحرمنی منہا وان کنت اعبدک خوفا من النار فالقنی منہا۔ یا اللہ اگر تیری رابعہ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتی ہے تو مجھے اس کے قریب بھی نہ جانے دے، اور اگر رابعہ تیری عبادت تیری جہنم کے ڈر سے کرتی ہے تو مجھے ضرور اس کا ایندھن بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہے نہ جہنم کے ڈر سے کرتی ہے، فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہے، سبحان اللہ، تیری خوشنودی کے لیے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، کیا بات ہے، میرا رب راضی ہو جائے، وہ مجھے اپنا بندہ کہہ دے، کیا بات، وہ اپنا بندہ۔ اگر فقط تیری رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں تو پھر میری دعا یہ ہے کہ روز محشر مجھے اپنے دیدار سے اور اپنی رضا سے محروم نہ کر۔ کیا بات ہے، کیا دعا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا
مجھے اپنا بندہ کہہ دے. اب وہ بندہ کس وقت کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں آپ, گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں, آلودہ ہو چکے ہیں, صبح سے شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں, ہم بے باکیاں کرتے ہیں, جسارتیں کرتے ہیں, بغاوتیں کرتے ہیں. اب میں اپنی بات کروں تو شاید میرے اس کتاب حیات کے اندر کوئی ایک بھی نیکی نہ ہو, گناہ ہی گناہ ہے اگر اپنا جائزہ لوں تو اگر ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب ان کو کہہ دو نا یا عبادیو میرے بندو. یعنی وہاں یہ تھا کہ کہہ دے میرا بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے یا عبادیو میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم میرے بندے ہو, تم میری مخلوق ہو, تم میرا کنبہ اور قبیلہ ہو, میں تمہارے قبیلے اور کنبے کا سالار ہوں. تو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہارے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہو جائیں, زمین کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو جائیں, اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں, پھر بھی تم نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب میرے گناہ اتنے ہو گئے, میں اتنا زیادہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں, تو عام طور پہ کہا جاتا ہے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا, میں کیا معافی مانگوں, میں تو اتنے میں نے گناہ کیے ہوئے. اور دوسری میں اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کیا اس امید پہ گناہ کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا تو چلو آؤ آج میں یہ گناہ کرتا ہوں, یہ اس پہ کہ اللہ تب بھی معاف کر دے گا؟ یہ غلطی نہیں, یہ خطا نہیں, یہ گناہ نہیں, یہ بغاوت ہے. یہ تو بغاوت ہے کہ یہ کہنا کہ معاف کر دے گا اور میں گناہ کر لوں گا. وہ تو ستار ہے, وہ تو غفار ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ چاہے تو معاف فرما دے. لیکن یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, اللہ کی حدود کو توڑنے کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ گناہ اس امید پر کریں. یعنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بدترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا جو معافی کی امید پر, توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. جو گناہ کرتا ہے اس لیے ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی بات کس انداز میں تمثیل سے سمجھائی ہے, اس سے حکیمانہ انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے خوبصورت طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک غزوے میں جب غزوہ اختتام پذیر ہو گیا, وہ جنگ, وہ مارکہ اینڈ ہو گیا, تو آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سپہ سالار ہونے کے ناطے 3 دن وہاں میدان جنگ میں سٹے کرتے تھے, تمام معاملات کا جائزہ لیتے تھے, کنکلوڈ کرتے تھے, وائنڈ اپ کرنے کے بعد پھر وہاں سے رخت سفر باندھتے تھے. تو آپ تشریف فرماتے, خیمے لگے ہوئے تھے. ایک عورت تھی, صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, ایک عورت تھی اور وہ خیموں کے اندر دیوانہ وار دوڑ رہی ہے, وہ رفتگی کے عالم میں, بے خودی کے عالم میں. اچھا, اس عورت کو اس بے خودی میں نہ اپنے دوپٹے کی پرواہ ہے, نہ اپنے جوتوں کی پرواہ ہے, پریشانی جو ہے, تو وہ دوڑ رہی ہے. اور دوڑتے دوڑتے جو بچہ سامنے آتا ہے اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو چومتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, آپ نے دیکھا تو فرمایا صحابہ ادھر آؤ. سارے صحابہ دوڑ کے آگے, فرمایا وہ عورت دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ؟ دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ کیوں دوڑ رہی ہے, جانتے ہو یا رسول اللہ؟ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ اس لیے دوڑ رہی ہے بے خودی اور وارفتگی کے عالم میں, دیوانگی کی کیفیت میں, اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. یہ اپنے بچے کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے, ماں کی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہے. آپ کو پتا ہے ماں کتنا پیار کرتی ہے. تو فرمایا اب جو بچہ سامنے آتا ہے یہ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے چومتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کہ اس عورت کو جب اس کا بچہ مل جائے, کبھی اس کو آگ میں ڈالے گی؟ اللہ, کبھی اس کو آگ میں ڈالے گی؟ تو انہوں نے یہی جو لفظ آپ نے کہا, انہوں نے بھی عرض کیا جی ناممکن ہے, اٹ از امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. خوبصورت. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, پھر جتنا یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جلیں. ہم خود سر پٹ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں, اس کی رحمت تو ہمیں بچانا چاہتی ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, وہ تو چاہتی ہے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بھی ہٹ کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کے مالک بن گئے. اس قدر خوبصورت طریقے سے میرے خیال سے ہمارے مہمانوں نے جس طریقے سے واقعات بتائے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے, اس سے بہتر انداز نہیں ہو سکتا تھا یہ قصہ بیان کرنے کا. بریک پر بھی جانا ہے. اختر قریشی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی خوبصورت سا کلام, کیا کلام سنا رہے قریشی صاحب آج؟ جو آپ نے مفتی صاحب نے کل کہا تھا
پیش کرتا ہوں. میں رات بھر جو ہے نا وہ ذائقہ بناتا رہا ہوں. جی جی میں پیش کرتا ہوں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت حضور کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت حضور کی منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا
جو دیکھنے میں بڑے دیداور نظر آئے تیرے حضور سبھی بے ہنر نظر تجلیوں میں نہائی ہوئی سحر کی طرح تجلیوں نہائی ہوئی سحر کی طرح تیرے دیار کے دیوار و در نظر اور تو مل گیا تو مل گیا تو مل گیا تو یہ خواہش بھی مٹ گئی دل سے کہ خوب سے بھی کوئی خوب تر نظر اور میرا کریم بھی کیسا کریم ہے اعظم میرا کریم بھی کیسا کریم ہے اعظم کہ میرا عیب بھی جس کو ہنر نظر کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت آواز، اور جس خوبصورتی سے آپ نے یہ کلام پڑھا اور اشعار اتنے خوبصورت تھے اور آواز کا استعمال اتار چڑھاؤ، بھائی واہ. اچھا یہ تو بات ہے نا، خاص طور پہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس نا دونوں بیان کرنے کے لیے بھی مفتی صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، اور نعت خوانی کے لیے بھی اختر صاحب اور چشتی صاحب جو ہیں، دونوں میں یہ کہ جب اپنا کلام پڑھتے ہیں تو محو جسے کہتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی کھو جاتے ہیں. وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو اس میں تو ایک والہانہ پن ہوتا ہے جب آپ سرکار کا ذکر کریں اور ان کو یاد کریں اور ان کی
تعریف ویسے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم سرکار کے لیے ان کی تعریف میں کچھ کہہ یہ سکیں. دین بھی ادھر سے ہے اور یہ محبت اور عقیدت ہے جس کے اوپر ہے. تو ذرا آگے چلتے ہیں اپنی اسی گفتگو کی طرف چلتے ہیں ذرا سا. اچھا بات ہوئی تھی مفتی صاحب اور علامہ صاحب اسی چیز کی, تو میں ذرا بات کر رہا تھا مفتی صاحب جو بات میں آگے نکل گئی, یہی وہ بات آپ سے یہ کہ صرف نماز روزے سے اور یہ تہجد گزاری سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا صرف یہی چیز کافی ہے؟ بہت اہم سوال ہے فرید بھائی آپ نے جو ابھی اٹھایا ہے. بلا شبہ نماز سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں, تہجد سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں, روزے سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حج بیت اللہ سے اللہ راضی ہوتا ہے, عمرے سے راضی ہوتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں, اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. اور بعض اوقات اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفرت امرأۃ مومست فی قلب. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, وہ بہت بری تھی, کردار اخلاق کی بڑی وہ بری عورت تھی. لیکن ایک دن, یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے, وہ سفر پہ روانہ تھی, گرمی کا موسم تھا, پیاس محسوس ہوئی. اس دور میں کنووں کے اندر سیڑھیاں ہوتی تھی, وہ سیڑھیاں اتر کر پانی کی سطح کے قریب جا کر پانی پی کر باہر نکلتی ہے. دیکھا لوگ جب ڈول بھر بھر کے نکالتے تھے تو مٹی وہ گیلی ہو جاتی ہے پانی گرنے سے, تو وہ مٹی جو گیلی تھی اس کو ایک پیاسا کتا اپنی زبان سے چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو ترس آیا کہ اس طرح اس کی کیسے پیاس بجھے گی, لیکن اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی. اس نے اپنا جوتا ہی اتارا, دوبارہ واپس گئی, پانی سے بھر کر لائی, پیاسے کتے کو پلایا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے غفرت امرأۃ مومست فی قلب. اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میری بندی جا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی, میں رب تجھ سے راضی ہو گیا, میں نے تیری ساری بغاوت سرکشی سب معاف کر دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا, رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, تو میں نے ایک بندے کو بڑے مانوس قدموں کے ساتھ جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. یتقلب, مفتی صاحب تشریف فرمایا, میں یتقلب کو عموماً ترجمہ یہ کرتا ہوں ٹہلتے ہوئے, مانوس قدموں سے سیر کرتے ہوئے, جس کو ہم پنجابی میں بڑی ٹور کے ساتھ سیر کرتے دیکھا. تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ یہ بندہ بڑے مانوس قدموں سے جنت میں ٹہل رہا ہے, اس نے کیا کیا ہے, اس کے کس عمل سے رب اتنا راضی اور خوش ہوا ہے. تو ذرا سنیے کیا تھا. یہ نہیں کہا اس نے نماز پڑھی, اس نے تہجد پڑھی, اس نے روزہ رکھا. کہا کہ ایک سفر پہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک درخت, اس کی شاخ بہت جھکی ہے جو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اس نے اس جو مسافروں کو پریشان کرتی تھی شاخ اس کو کاٹ دیا. جو حدیث پاک کے الفاظ سنیے, آقا علیہ السلام فرماتے فشکر اللہ لہو, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں اللہ ہو کے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیا بات, میں رب ہو کے تیرا اتنا راضی ہوں, میں تیرا رب ہو کے شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو یقیناً اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرنا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. من لا یرحم لا یرحم. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو اللہ کے بندوں پہ مہربانیاں نہیں کرتا اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوتا. رضا رب فی رضا الوالد, چاہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرہ سب کچھ کر لے علامہ صاحب, اور اگر وہ خلق کی طرف, یہ کیا آپ نے کیا عجیب بات کر دی, خلق کو اگر وہ تکلیف دے رہا ہے, اور اگر یہ سب کچھ, میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب حدیث پاک میں موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذکر کیا گیا کہ ماتت فلانۃ, وہ فلاں عورت فوت ہوگی. کون سی عورت؟ تقوم باللیل وتصوم بالنہار. اتنی نیک عورت, اتنے صالحہ کہ رات کو تہجد روزانہ پڑھتی تھی اور عموماً نفلی روزے رکھتی تھی. وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي جِيرَانَهَا, بس زبان کی ذرا سخت تھی, پڑوسنوں کو بہت تنگ کرتی تھی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فیہا ہی فی النار. اللہ نے اس کی نہ تہجد قبول فرمایا نہ اللہ نے اس کے نفلی روزے قبول فرمائے, وہ تو سیدھی جہنم میں چلی گئی کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتی تھی. تو یقیناً اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان تو پھر انسان ہے نا. فرمایا ایک عورت دخلت النار فی ہرۃ, ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اس نے,
बिल्ली को उसने कमरे में बंद कर दिया, ना खुद खिलाया ना उसको बैर खाने के लिए निकलने दिया, वो बेचारी मर गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह इससे इतना नाराज हुआ कि इस एक यानी बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से अल्लाह ने उठा के जहन्नम में फेंक दिया। तो यकीनन अल्लाह की मखलूक, इंसान तो इंसान है और उनमें सरे फरिस्त वालिदैन व बिल वालिदैन एहसाना। मेरे आका के अल्फाज मुबारक सुने, रज़ल रब्ब फी रज़ल वालिद व सखतु रब्ब फी सखतिल वालिद। बाप राजी हो ना तो रब राजी होता है, ये दलील होती है। रब अगर बाप नाराज है तो समझो अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। तो यकीनन बाप को आज हमने उठाकर ओल्ड एज होम बना लिए, वालिदैन को वहां पे फेंक आते, परवाह नहीं करते। मुझे एक टीवी एंकर मेरे दोस्त ने बताया कि मैं एक दफा एक ओल्ड एज होम में गया, वहाँ मैं हैरान हुए कि खातून बूढ़ी अम्मा, मैंने उसको पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया। वो मेरे दोस्त की माँ थी, मुझे एक तरफ लेगी, कहती हाथ बांध कर, बेटा मैं तेरे आगे हाथ बांध के कहती हूँ कि कहीं टीवी के ऊपर मेरे बेटे का नाम ना ले लेना, उसकी इज्जत में फर्क पड़ेगा। अंदाजा लगाए माँ वहां भी, जैसे मुफ्ती साहब फरमाया, माँ की ममता कैसी होती है। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये पैगाम दिया है, अल्लाह की मखलूक पे तर्स खाना सीखो, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करना सीखो, माँ बाप की खिदमत करना सीखो, बहन भाइयों के साथ उसने सलूक करना सीखो, और जो अपने अजीजों कारब उनके साथ हमदर्दी करना सीखो, पड़ोसियों के साथ। हम तो ये पैमाने लेके बैठ जाते हैं, ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है और ये फला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल आलमीन है, सलाम उस पर जो आया रहमतुल्लिल आलमीन बनकर, पयाम दोस्त बनकर, सादिकुल वाद वल अमीन बनकर। मेरे आका ने तो सबके साथ मोहब्बत करके दिखाई है, सबके साथ रहमत करके दिखाई है। एक गज़वे से आप वापस तशरीफ ला रहे, अचानक एक चिड़िया ने आकर सामने चू चू करना शुरू कर दिया। मैं कुर्बान जो आका के इल्म पर, रहमत पर। आका फरमाते ये चिड़िया मेरे पास शिकायत कर रही है कि तुम में से किसी ने इसके बच्चे इसके आशियाने से उठा लिए। एक साहबी भागा हुआ है, अल्लाह आका ये मुझसे गलती फरमाया, जल्दी कर, हत्ता ताज़ा हुन्ना मिन हैसु अखस्ता हुन्ना व उम्मु हुन्ना मा हुन्ना, जल्दी से इसके घोंसले में इसके बच्चे छोड़कर आ, ताकि इसकी जो इस वक्त परेशान माँ है उसके दिल को ठंडक पड़ जाए। तो मेरे आका ने तो हमें परिंदों के साथ, चरिंदों के साथ, जानवरों के साथ और गैर मुस्लिमों के सबके साथ रहमदिली का सबक दिया। यकीनी तौर पर सबक मिले और इसी से हम दूर हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग मुफ्ती साहब कोशिश करते हैं कि हम उसकी रजा हासिल कर सकें, तो जब सहाबा कराम थे उनकी भी हर वक्त यही कोशिश होती थी, वो भी इसी अमल में हर वक्त मसरूफ रहा करते थे। तो मैंने कहीं पर एक किस्सा पढ़ा, एक वाकया देखा कि एक बार सहाबा कराम जब वजू कर रहे थे तो वो वजू का पानी अपने बाजुओं पर, अपने सीने पर मलते जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अमल देखा तो वो मुस्कुराए और पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह इस अमल से खुश होगा। तो आप मोहब्बत, हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो अमाल मैं तुम लोगों को ऐसे बताऊंगा, अगर आप लोग वो कर लें तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, आप उसकी रजा हासिल कर लेंगे। और उनमें क्या था? झूठ ना बोलना और लोगों को धोखा और फरेब ना देना। लेकिन मुफ्ती साहब बदकिस्मती के आज यही दो अमाल हमारे मुआशरे की जड़ बन चुके हैं। जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया, फरीद भाई ने जो क्वेश्चन रेज किया और शाह साहब ने जो उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की है ना, उसकी रोशनी में मैं बगैर किसी बाग के और खौफ तरदीद के बगैर मैं ये जुमला कह सकता हूँ कि जो बंदा हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करता, हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखता, लोगों को सताता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, उनका हक मारता है, उसके हुकूकुल्लाह भी कबूल नहीं होते, उसकी इबादत हरगिज़ कबूल नहीं होती। जो बंदों के हुकूक का ख्याल नहीं करता, ये याद रखें। और ये जो भी आपने कहा, जो झूठ बोलता है, जो लोगों को धोखा देता है, जो मिलावट करता है, जो कसम उठा के माल बेचता है, जो नाप तोल में कमी करता है, जो मुआशरे की बुराइयाँ हैं। हदीस शरीफ ये है कि रोज़े माशरे एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, या अल्लाह मैंने बड़ी नेकियां की हैं, मुझे उसका अजर दिया जाए। फरमाया कौन सी नेकी? तूने नमाजें पढ़ी थी इसलिए कि तुझे नमाजी लोग कहें, तो वो मैंने कहलवा दिया था। दोबारा कहिएगा मुफ्ती साहब, ये बात बहुत आपने अहम बात किया। तूने हाज इसलिए किया था कि लोग तुझे हाजी कहें, तो वो मैंने कहलवा दिया था। खलास, अब क्या लेने आया है? निकल। ये नीयत और इखलास और अल्लाह की रजा की बात है ना। बिल्कुल। अगर नीयत ये थी कि मैं रब को राजी करके हूं, फिर मामला और है, लेकिन लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए। अगर नमाज इसलिए पढ़, यहाँ तो जो नमाजी होते हैं वो ज्यादा लोगों के हुकूक के चोर होते हैं। बदकिस्मती अलमिया है, बहुत बड़ी बात अलमिया ये है कि जो जितना पक्का नमाजी और हाजी और चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई है, वो उतना ही लोगों को लूट रहा है।
वो उतना ही जो है वो मिलावट कर रहा है, वो उतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। अब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो इस वक्त भी हो रही है, इस वक्त जो गरानी है, जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या वो है? बताएं तो सही वो कौन कर रहा है। वो कुरैशी साहब कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, हमारे ये भाईजान कर रहे हैं, ये फ़कीर कर रहा है, यानी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ना, जो हाजी हैं, जो नमाजी हैं। अब अल्लाह फरमाएगा तूने हज किया था तुझे, ताकि लोग तुझे हाजी क्या मैंने करवा दिया था, अब क्या लेने आया। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, अब सुने पूरा कंप्लीट क्या है कॉन्सेप्ट और पिक्चर क्या है। अल्लाह फरमाएगा मैं मरीज था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा प्यासा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं दिया। वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह तू कैसे मरीज हो सकता है, भूखा प्यासा तू कैसे कैसे भूखा प्यासा हो सकता है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरा फलां बंदा बीमार था, उफ, ओह, अगर तू उसकी जाके तीमारदारी करता तो मुझे वहां पाता। मेरा फलां बंदा भूखा था, प्यासा था, अगर तू उसको खिलाता और पिलाता तो मुझे वहां पाता। मुझे वहां पाने का मतलब क्या, वहां तुझे मेरी रजा और खुशनुदी मिल जाती। और ये जो यहीं से मैं चाहूंगी कि ये हमारा चैप्टर क्लोज हाँ जी, बिल्कुल, अधूरा ना यहाँ रह से हम जाए, बात करेंगे क्योंकि क्योंकि ब्रेक ब्रेक पर की जाने का कॉल कहा जा रहा किया। है, हेडलाइंस का वक्त है, तो यहीं से गुफ्तगू को आगे ब्रेक की बढ़ाएंगे। लाठी तो बहरहाल हमें सहना पड़ती है। बिल्कुल सहना पड़ेगी, तो ब्रेक पर जा रहे हैं और चंद ही लम्हों में वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।